بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان عورتوں کے فقہی مسائل، عقیقے کے احکام، عقیقے کی تعریف۔ عقیقہ اس جانور کو کہتے ہیں جو بچے کی پیدائش کے 7ویں دن ذبح کیا جاتا ہے۔ عقیقے کا حکم: جس شخص کے پاس قدرت ہے اس پر 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ہر بچہ اپنے عقیقے کی 7 گروی ہے، 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے گا، نام رکھا جائے گا اور سر کے بال مونڈے جائیں گے۔ بحوالہ سنن ابی داؤد و نسائی۔ عقیقے کے احکام: نمبر 1، جانور عیب سے پاک ہو اور اس عمر میں ہو جو قربانی کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 2، عقیقے کا گوشت گھر والے بھی کھائیں گے اور تقسیم بھی کریں۔ نمبر 3، لڑکے کی طرف سے 2 جانور دینا مستحب ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن کی طرف سے 2 مینڈھے ذبح کیے تھے۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ نمبر 4، 7ویں دن بچے کا نام رکھا جائے اور اچھا نام تجویز کیا جائے۔ اسی دن سر مونڈا جائے اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن کا عقیقہ کیا تھا تو حضرت فاطمہ سے فرمایا، ان کے سر کو مونڈو اور اس کے وزن کے برابر چاندی مسکینوں میں صدقہ کرو۔ بحوالہ سنن ترمذی و احمد۔ نمبر 5، بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ نمبر 6، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکے تو جب بھی میسر ہو عقیقہ کر دینا چاہیے۔ خاندانی منصوبہ بندی یا تجدید نسل: چونکہ یہ موضوع عصر حاضر کا انتہائی حساس اور اہم موضوع ہے اور لوگوں کے نظریات و خیالات بھی مختلف ہیں، لہذا اس اہم موضوع کو قدر تفصیل سے پیش کرتے ہیں تاکہ ہر قاری عورت کو بخوبی علم ہو سکے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ نوع انسانی کی افزائش اور بقا کا دار و مدار تناسل پر ہے اور نکاح کے ذریعے اسلام اسی مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت کی تفسیر میں علماء تفصیل لکھتے ہیں کہ یہاں ابتغاء ما کتب اللہ کو مباشرت کا مقصد بتایا گیا ہے اور اس سے مراد افزائش نسل ہے، حصول لذت نہیں، اور ظاہر ہے کہ تناسل نوع انسان کی افزائش کا ایک اہم سبب ہے، اس لیے قرآن کریم اور احادیث کے متعدد نقوص اس کی حوصلہ افزائی میں وارد ہوئے ہیں۔ کیا اسلام نسبتی کی اجازت دیتا ہے؟ متعدد احادیث کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام مخصوص حالت میں منع حمل اور تجدید نسل کی اجازت دیتا ہے۔ ہم ذیل میں ان احادیث کا ذکر کر رہے ہیں جو اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں۔ نمبر 1، حضرت جابر سے روایت فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عزل کیا کرتے اور قرآن نازل ہو رہا تھا۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ البتہ مسلم کی روایت الفاظ کچھ بدلے ہوئے ہیں اور وہ یہ ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عزل کیا کرتے تھے، پھر جب آپ کو اس کی خبر پہنچی تو آپ نے لوگوں کو روکا نہیں۔ پہلے زمانے میں یہی عزل منع حمل کا معروف طریقہ تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ مباشرت ہونے کے بعد جب انزال کا وقت آتا تھا تو شوہر الگ ہو جاتا تھا اور منی دوسری جگہ خارج ہوتی تھی۔ اس طرح وہ نطفے کو رحم میں جانے سے روکتے تھے، جس کا مقصد منع حمل تھا
اور یہ جو فرمایا کہ ہم عزل کرتے تھے اور قرآن نازل ہوتا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر در حقیقت یہ کوئی خلاف شرع بات ہوتی تو کیسے ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ اس غلط بات پر مسلمانوں کو متنبہ نہ کرتا، جبکہ دوسری بہت سی غلط رسم و رواج کو اللہ نے بدل دیا تھا۔ نمبر 2، دوسری روایت ہے جسے امام احمد اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس ایک ہی لونڈی ہے جو گھر کا کام کاج کرتی ہے، ہمارے کھجور کے درختوں کی سینچائی کرتی ہے اور میں اس سے اپنی جنسی خواہش بھی پوری کرتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ حاملہ نہ ہو، اب آپ بتائیں کہ کیا کروں؟ آپ نے جواب دیا اگر چاہو تو عزل کرو، مگر ہوگا وہی جو اس کی تقدیر میں ہے۔ مذکورہ احادیث سے یہ بات واضح انداز میں معلوم ہوتی ہے کہ منع حمل کا یہ طریقہ یعنی عزل عہد نبوی میں معروف تھا، لوگ اس کو اختیار کرتے تھے، اس کا علم نبی کریم کو بھی تھا، اس وقت وحی بھی نازل ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے نہ تو ایسا کرنے سے روکا اور نہ ہی وحی الہی نے انہیں باز رہنے کا حکم دیا، اور یہی چیز اس کے جوازگی کی دلیل ہے۔ برخلاف اس کے کچھ ایسی حدیثیں بھی ہیں جو پہلی دونوں حدیثوں سے متعارض ہیں، اسی وجہ سے علماء کرام نے اس کے جواز و عدم جواز میں اختلاف کیا ہے۔ بعض لوگوں نے اسے مطلق جائز قرار دیا ہے اور بعض لوگوں نے اس کو مطلق حرام کر رکھا ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ عورت کی مرضی پر موقوف ہے، اگر وہ اجازت دے تو جائز ہے ورنہ نہیں، اور بعض نے اسے لونڈی کے ساتھ خاص کر رکھا ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ اگر عورت راضی ہے تو جائز ہے، اور منع والی روایتوں کو کراہت تیزی پر محلول کیا جائے گا۔ یہ علماء قدامی کا نظریہ و خیال ہے، البتہ جدید علماء کرام کے نظریات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، منع حمل سے مسلمانوں کو اجتناب کرنا چاہیے، یہ صرف 2 صورتوں میں جائز ہے۔ نمبر 1، حمل کی وجہ سے عورت کو کسی بیماری کا اندیشہ ہو۔ نمبر 2، عورت کو پہلے سے بچہ ہے جس کو وہ دودھ پلا رہی ہے، لہذا اگر کوئی مسلمان ماہر ڈاکٹریا یہ مشورہ دے کہ حمل کی وجہ سے دودھ پینے والے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو ایسی صورت میں منع حمل جائز ہے، البتہ محتاجی اور فقر و فاقہ کے خوف سے منع حمل یا تعلیم و تربیت کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے یہ طریقہ کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ موجودہ فوجی اصول و ضوابط اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ جنگوں میں فتح و کاموانی انہیں میسر ہے جو جدید جنگی آلات کے ساتھ کثرت تعداد میں بھی ہوں۔ اسی طرح اسلامی دستور قوانین کی حفاظت، اسلامی معاشرے کے مکمل تحفظ، مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی مکمل حفاظت بھی اس وقت ممکن ہے جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو اور ان کا غلبہ ہو۔ نمبر 2، افزائش نسل پر لوگوں کو ابھارنا چاہیے، البتہ اگر کوئی مجبوری کا عالم ہو تو ایسی صورت میں منع حمل کی صورت اختیار کرنی چاہیے۔ تقریباً یہی نظریہ استاد بہی خولی اور دکتور یوسف قرازی کا بھی ہے۔ خلاصہ کلام قرآنی آیات اور احادیث نبویہ میں غور و فکر کرنے سے اور علماء کرام کے خیالات و نظریات کا مطالعہ کرنے سے جو حقیقت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے اولاد کو اللہ کی عظیم نعمت شمار کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ النحل آیت نمبر 72، ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے نفس سے عورتیں پیدا کی اور تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے پیدا کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچہ پیدا کرنے والی عورتوں سے شادی کرو، کیونکہ میں بروز قیامت تمہاری وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ بحوالہ سنن نسائی و ابو داود۔
یہاں اسلام نے افزائش نسل پر ابھارا ہے، لیکن اسلام ایسی کثرت کو دیکھنا چاہتا ہے جو اسلامی اصول و قوانین کو اچھی طرح سمجھتا ہو، اس کا پابند ہو، ان اصول و ضوابط کو اچھی طرح سمجھتا ہو جو قوموں کی ترقی کا سبب بنتی ہیں۔ اسلام ایسی کثرت کو ہرگز نہیں پسند کرتا جو کمزور و ناتواں، انتہائی کم ظرف و کم عقل، معاشرے میں اس کا کوئی مقام نہ ہو، وہ سمندر کی جھاگ کی مانند ہو کہ قوم میں جدھر جاہیں اس کی اونچائی رہتی ہے، بلکہ اس کثرت میں وہ طاقت و قوت اور دانائی و عقل مندی ہو کہ اپنی حکمت و تدبیر سے ظلم و عدوان بھری اس دنیا کو اس کے ظلم و ستم سے آزاد کر دے، سیاسی و اقتصادی اور دینی ظلم و استبداد سے نجات دلا کر عدل و انصاف اور نور و روشنی کی طرف لا کھڑا کر دے۔ یہ زمین تعصب، نسل پرستی اور جہالت سے مکمل پاک ہو جائے، ہر طرف عدل و انصاف ہو، عزت و آبرو کی حفاظت، جان و مال کا تحفظ ہو، اس میں ابوبکر جیسا صاحب بصیرت، عمر جیسا انصاف پسند، علی جیسا بہادر اور خالد جیسا جنرل اور ابن عباس اور ابن مسعود جیسا عالم و فقیہ موجود ہوں۔ لہذا افزائش نسل ایک عظیم نعمت ہے، شرط یہ ہے کہ اس کی صحیح تعلیم و تربیت ہو۔ البتہ اگر کوئی اضطرابی کیفیت لاحق ہو جائے اور عورت کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتی ہو تو ایسی صورت میں منع حمل کو اختیار کرنا بہتر ہے۔ بیبی ٹیوب کا حکم، چونکہ یہ موضوع دور جدید کا بہت ہی حساس اور اہم موضوع ہے اور بڑے بڑے ہسپتالوں میں بانجھ پن کے علاج کے لیے اس طریقے کو اختیار بھی کیا جاتا ہے، اس لیے اس کی شرعی حیثیت بھی معلوم کرنا ضروری ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ بیبی ٹیوب کے مختلف حالات ہیں، ان میں بعض حالات جائز ہیں اور بعض ناجائز۔ مثلا نمبر 1، اگر ٹیوب میں عورت کا بویضہ اور اس کا شوہر کا پانی دونوں میں ساتھ میں ہے، پھر اس کو اسی عورت کے رحم میں ڈالا گیا ہے تو یہ جائز ہے، کیونکہ عورت کا پانی اور اس کے شوہر کا پانی دونوں مل کر اس کے رحم میں ہے۔ نمبر 2، اگر عورت کا بویضہ غیر مرد کے پانی کے ساتھ ملا ہوا ہے تو یہ حرام ہے، کیونکہ اس میں زنا کا معنی پایا گیا ہے، کیونکہ ایک اجنبی مرد کا پانی اجنبی عورت کے رحم میں ڈالا گیا ہے، جبکہ دونوں میں نکاح نہیں ہے، یعنی دونوں میاں بیوی نہیں ہیں۔ نمبر 3، عورت رحم میں کسی خرابی کی وجہ سے حمل کی قدرت نہیں رکھتی ہے، لہذا اس کا بویضہ صحیح ہے، پھر اس عورت کے بویضے کو اور اس کے شوہر کے پانی کو لے کر ٹیسٹ ٹیوب میں رکھ کر کسی تیسری اجنبی عورت میں ڈالا جائے تاکہ بچہ پیدا ہو تو یہ حالت بھی ناجائز ہے۔ نمبر 4، اسی طرح بیوی کے اندر حمل کی قدرت موجود ہے لیکن اس کا بویضہ صحیح نہیں ہے تو اس وقت کسی دوسری عورت کا بویضہ لے کر پھر شوہر کی منی میں ملا کر بیوی کے رحم میں بویا جائے تاکہ بچہ پیدا ہو تو یہ صورت بھی ناجائز و حرام ہے، کیونکہ یہ بھی زنا کے مشابہ ہے۔ مذکورہ بالا صورتوں میں پہلی صورت جائز ہے تاکہ بچہ بھی اپنے حقیقی ماں باپ کو پہچان سکے اور ماں باپ بھی اپنے حقیقی لڑکے کو پہچان سکیں اور نسب بھی برقرار رہ سکے۔ باقی صورتوں میں یہ مفقود ہے، لہذا سب حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔